اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو ویور جس نے آج درود شریف نہیں پڑھا تو ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ویور آج ہم پیر حضرت اجمل رضا قادری صاحب کا بیان لے کر آئے ہیں، جس کا موضوع ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اسلام میں ہمیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ایک عظیم فریضہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی ذمہ داری صرف اپنی اصلاح تک محدود نہیں بلکہ معاشرے کی اصلاح کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب معاشرے کے لوگ ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو وہاں محبت، عدل اور امن پسند پیدا ہوتا ہے، لیکن جب لوگ برائی کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ برائی پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی برائی کو دیکھتے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کو کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ویور یہ تو کچھ پوائنٹ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، باقی حضرت صاحب کا بیان سنتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں قرآن اور سنت کے مطابق، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہر اچھی چیز صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی اس کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے۔ تو چلو تو ویور ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ معاشرے کے اندر لوگوں کو گفتگو کرتے دیتے ہیں اور ایک طبقہ ایسا ہمیں ملتا ہے جو بات کرنے پر، سمجھانے پر، مشورہ دینے پر ہمیں معمول نظر آتا ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں آپ مشورہ دینا چاہیں، بہت سارے لوگ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس فیلڈ سے گزر کر مل جاتے ہیں۔ آپ کو قانونی مشاورت کرنی ہو تو آپ کسی اچھے وکیل سے، کسی اچھے کارکن سے بات کریں تو آپ کو بڑے ترین بڑے لکھے مشورے میسر آ سکتے ہیں۔ کاروبار تجارت کی طرف اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں تو جو لوگ ساتھوں سے تجارت سے وابستہ ہیں یقیناً آپ سے ملاقات کریں گے، مشورہ لیں گے۔ اور یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ کچھ مشورے ہم جا کر لیتے ہیں اور مشورے ویسے سوسائٹی کے اندر دیے جاتے ہیں تاکہ آگاہی پیدا ہو، شعور بلند ہو۔ مختلف بیماریاں جب معاشرے کے اندر جڑ پکڑتی ہیں تو سنجیدہ ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے آگاہی نہیں چلاتی ہیں۔ لوگ شعور دیتے ہیں کہ یہ چیزیں اس بیماری کا سبب بن رہی ہیں، آپ اس طرح سے بچ سکتے ہیں، فلاں احتیاط کر لینی چاہیے، فلاں چیز کم استعمال فلاں استعمال جائے۔ اچھے طریقے سے قوم کو اویئرنیس دی جاتی ہے، آگاہی دی جاتی ہے تاکہ لوگ
بیماری آنے سے قبل ہی اس کے برے اثرات سے بچ سکے. لیکن یہ ساری باتیں قابل تحسین اور قابل تعریف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا اس وقت المیہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ باقی ساری چیزوں کے لیے تو شعور دینا، آگاہی دینا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن لوگوں کو دین کی آگاہی دینا، اخلاقیات کا سبق دینا، انہیں گناہوں کے نقصانات سے آگاہ کرنا، انہیں یہ بتانا کہ اگر اخلاقی اقدار کسی قوم کی بگڑ جائیں تو پھر اس پر کتنا نقصان مرتب ہوتا ہے اور وہ قومیں جتنی خسارے میں چلی جاتی ہیں اگر وہ اپنے اخلاقی معیار کو توڑ دیں. یہ ہماری سوسائٹی میں آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ تو وعدہ پرستی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اگر کسی کو بھلائی کی دعوت دوں گا تو یقیناً اسے کسی برائی سے روکوں گا تو اس طرح ہو سکتا ہے سامنے والا میرا مخالف ہو جائے. تو مجھے کیا لگے میں اس مشکل میں کیوں پڑھوں. تو لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بڑے فریضے سے محروم رہ جاتے ہیں اور کوشش نہیں کرتے سمجھانے کی. یاد رکھیے کئی دفعہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، معاملہ فہم ہوتے ہیں، مدبر بھی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بصیرت کی روشنی دی ہوتی ہے، لیکن بعض چیزوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. عدم توجہی کی وجہ سے بعض چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں. وہ سمجھدار ہوتے ہیں، جب انہیں سمجھاتا ہے، قائل کرتا ہے، پیغام دیتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی سمجھیں کہ یہ میرا استاد بن گیا ہے، تم سمجھ لیں کہ میری توجہ کرا رہا ہے. آپ کے کرتے پر آگ لگ گئی ہے اور کسی نے شور مچا کے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے کرتے پہ آگ لگ گئی ہے، تو ایسا تو نہیں تھا کہ آپ آگ کے نقصانات سے آگاہ نہیں تھے، یا آگ جو نقصان پہنچائے گی اور جو تباہی مچائے گی اس تباہی کا پتہ نہیں تھا، صرف توجہ نہیں تھی آگ لگی ہوئی ہے. اب جس شخص نے آپ کو شور مچا کے آواز دے کر بار رولا ڈال کر احتجاج کر کے آپ کی توجہ کرائی ہے، تو وہ آپ کا استاد نہیں، وہ آپ کو آگ کے نقصانات نہیں بتا رہا. وہ صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کی توجہ نہیں، آپ کے کرتے پہ آگ لگ گئی ہے، اگر نام تو آپ کا نقصان کرے. تو خیر کا پیغام دینا، معاشرے کے اندر لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنا، اس کا یہ معنی نہیں کر لیا جاتا کہ بھئی ہم سمجھدار نہیں ہیں، معاملہ پھیل گیا تو مجھے کیوں سمجھا رہا ہے. تو آپ اس کا یہ معنی کر لیں پیغام حق دینے کا کہ میری توجہ کرائی جا رہی، مجھے سمجھایا جا رہا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جناب آپ کی تھوڑی سی توجہ ہٹنے کی وجہ سے فلاں معاملے میں نقصان ہو رہا ہے. یہ نام لے لیں آپ، لیکن خیر کا پیغام دینا بھی شروع کریں، اور اگر کوئی پیغام دے تو اسے قبول کرنا بھی شروع کریں. خطبہ جمعہ تو نہیں دیا کرتے اپنے دور خلافت میں، لیکن آپ نے خطاب کیا، خاتون نے توجہ دلائی کہ حضرت یہ بات آپ نے. تو وہ جیسا کہ آپ حضرت صاحب کا بیان سن رہے ہیں، انہوں نے دنیاوی مثال دے کے بتایا کہ ہر چیز کی ایک حکومت وقت کی جو ہوتی ہے، حکومت وقت جو ہوتی ہے، وہ کوئی بھی بیماری آ جائے یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ایک آگاہی مہم چلاتے ہیں. 100 طرح کے پھر اس کے وہ بتاتے ہیں کہ اس کا یہ نقصان ہوں گے، یہ چیز استعمال کریں، یہ کم کریں، اس کو زیادہ کریں، اس کے فائدے ہیں، اس کے نقصانات ہیں. تو یہ وقت جو حکومت وقت ہے وہ آگاہی کی مہم ایک چلاتی ہے. تو لیکن جو دین کی ہے آگاہی، اس کی نہیں کوئی بھی چلاتا. لوگ ہمارے معاشرے میں یہ بھی اکثریت میں یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کو نیکی اور بدی کا جو ہے نا وہ نہیں بتایا جاتا. تو اسی موضوع پہ حضرت صاحب بیان کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے چلے تو خیر کے بارے میں اس طرح کی حالات قرآن مجید میں تو اس کا اس طرح سے تو وہ آیت حضرت عمر کی نظر سے گزر چکی تھی، لیکن کئی دفعہ بندے کی بات کرتے ہوئے توجہ آپ ایک لفظ بولتے ہیں سبقت لسانی، گفتگو کرتے آپ کی مفہوم سے آگے آپ کی بات بڑھ گئی، آپ کی زبان آگے نکل گئی، سبقت لسانی زبان نے تیزی دکھا دی، جو آپ کہنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کہا، کچھ اور کہہ گئے، آپ کو سبقت لسانی بولتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر قبول کیا، اور قبول بھی بڑے حسین لفظوں میں کیا، دلیل بڑے تھے حضرت عمر، تو کسی بات کو بھی لیتے تھے تو کشادہ سینے کے ساتھ لیتے تھے، فرمانے لگے تھے کہ لو بھائی ایک مرد نے خطا کی اور ایک عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، ایک مرد سے غلطی ہو گئی اور ایک عورت نے درست کہا، تو میرے عزیز اچھی بات کہہ دینا، اچھا کچھ لوگوں کو بخار بھی چڑھ جاتا ہے، تقریر کرنے کا موقع بھی درست نہیں ہوتا، ہر وقت مطلب وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ میں بہت بڑا دائی ہوں، یہ انداز بھی درست، آپ معتدل اور معقول انداز میں پیغام دیں، یعنی اگر آپ کے ذہن کو بات چڑھ گئی نا کہ میں بڑا سیاڑا ہوں، پھر تو آپ کو قابل علاج ہے، پھر تو آپ کو تربیت کی ضرورت ہے، ایک ہوتا ہے خطیب بننا، مقرر بننا، واعظ بننا، ایک ہوتا ہے دین کا دائی بننا، وہ جو دائی ہوتا ہے نا دین کا، اس کا کام تو دعوت دینا ہے، اس کو کوئی نیا نکتہ دے کر داد نہیں لینی قوم سے، اسے اپنی خطابت کے جوہر دکھا کر اپنی ویلیو مارکیٹ میں بلند نہیں کرنی، بلکہ اس شخص کو دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ گھائل نہیں کرتا، وہ مائل کرتا ہے، وہ چیر کر پھاڑ کر سینے اور کلیجے کو چاک کر کے آپریشن نہیں کرتا، بلکہ وہ قائل کر دیتا ہے کہ تیرا علاج بالغذائی کر دیتے ہیں، تجھے تھوڑا سبق پڑھا دیتے ہیں، یہ کھا لیا کر، چھوڑ دیا کر، اس پر سو جایا کر، تیرا علاج تھوڑی تربیت کے ساتھ کر دیتے ہیں، اور اس بات کو پسند پڑا کیا ہے کہ آپ دعوت دین دیں، آپ پیغام حق دیں، آپ معاشرے کے اندر وہ بولی بولیں جس بولی سے لوگوں کا ذہن مائل ہو دین کی طرف، آپ وہ توجہ لوگوں کی توجہ کرائیں کہ جو مائل ہو، یعنی کسی نے سفید لباس پہن کے داڑھی رکھ لی ہے، آپ اس کو شاباشی دیں کہ یار کیا خوبصورت انداز ہے، سبحان اللہ، آپ کا یہ کہنا اس شخص کو کسی کو مسجد آتا جاتا دیکھے تو پذیرائی کریں اس کی، لیکن کسی جگہ آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ اس نے اپنے منہ سے غلط لفظ نکالا ہے، تو آپ اسے تنہائی میں سمجھائیں کہ تیری شخصیت کے ساتھ جملے نے میچ نہیں کیا، میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک دوست سے کچھ شناسائی ہوئی، کوئی انسپیکٹر تھے، ایک دفعہ انہوں نے ہم اس علاقے میں گئے ہوئے تھے، دعوت دیا چائے پی لیں، جیسے ہم پہنچے تو دروازے پہ سگریٹ لگایا ہوا تھا، اب وہ بی بی اس نوجوان کی تعلیم ہے، اللہ نے آزاد ہے، پرسنالٹی بڑی اچھی ہے، اور مزید محنت کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کا ارادہ، اگلی منزل مسافر، تو وہ جیسے ہی میں نے ان سے ملاقات کی، بغل ہوئے، خیر میں دیکھ کے سگریٹ انہوں نے پھینک دیا، تو میں نے تو زیادہ بات کی، تو جب بغل ہوئے تو میں نے ان کے کان میں کہا یار ساری باتیں اپنی جگہ پر یہ سگریٹ آپ کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کیا، یعنی جو آپ کی شخصیت کی خط و خال میرے ذہن میں ہے نا، اس پہ میرے دو انگلیوں میں سگریٹ تھا کہ میچ نہیں کیا، یعنی تھپی نہیں نکالا، مزہ نہیں آیا، آپ مطلب بی پی کیا ہوا ہے، یہ قلم ہوتا تو تھوڑا رنگ تھوڑا سا نا ڈیسنٹ قسم کا ہونا تھا، ذرا انداز تھوڑا سا خوبصورت ہوتا، مزہ آتا، اور آپ کے پاس کوئی قانون کی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا خوبصورت لگتے آپ، اپنی شخصیت کے خط و خال کیسا خوبصورت اللہ نے آپ کو نوازا ہے، وہ اتنے سے لفظ بھی شاید چار جملے زیادہ نہیں، چاہے بیٹھے رہے، بات ہو گئی، ختم ہو گئی، زمانہ گیا، 4-5 سال کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی، کسی موقع پر جمع ہوئے، باتیں ہوتی رہی، اٹھنے لگے، کہنے لگے نصیحت کر دیں،
میں نے کہا نصیحت کرنی آپ سامنے کہنے لگے 4 سال پہلے گلی میں کھڑے ہو کے آپ نے کہا تھا سگریٹ آپ سے میچ نہیں کرتے، اللہ کی قسم بات نہیں ہے۔ اچھا میرا نہیں خیال تھا ایسا کہ یوں ہوگا، لیکن پھر سوچتے ہیں اللہ کہتا ہے تو کیا ہے، یہ اثر تو میں نے پیدا کرتا ہے، تو بولتا بھی نہیں، تو کہتا بھی نہیں، تو کسی کو پیغام نہیں دیتا، کہہ تو صحیح، دل تو اللہ پیدا کرتا ہے، کسی کے بس بھی نہیں وہ کسی کے دل پر اثر کرے۔ قرآن مجید میں سورہ ہے حامیم سجدہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، میرا رب فرماتا ہے اس سے زیادہ کس کی بات خوبصورت ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس سے زیادہ کسی کی سونی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑھ کر کسی کی بات سونی نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو رب کی جانب دعوت دیتا ہے۔ سب سے سونی باتیں وہ کرتا ہے، اللہ کی جانب لوگوں کو بلاتا ہے۔ کسی درویش کی تقریر اثر پذیر ہوتی تھی تو کسی نے ان سے آپ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، تو اس نے کہا نہیں کرتا، میں بلے خوش لہجۂ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی، اس سے زیادہ پیاری بات کسی کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعامل صالحا، اور نیک عمل کرے، خالی دعوت نہ دے خود عامل بھی ہو اس پر، وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ سب سے خوبصورت بات اس بندے کی ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے، جو لوگوں کو اللہ کی جانب بلائے اور خود بھی عمل صالح کرے اور کہے کہ الحمدللہ، آپ کہتے ہیں تو بڑا آسان کام ہے، کیا میں مسلمان ہوں، آج آسان ہے، حضرت بلال کے دور میں بڑا مشکل تھا، آج آسان ہے، حضرت صہیب رومی کے زمانے میں بڑا مشکل، آج آسان ہے، حضرت عمار ابن یاسر نے جب کہا تھا میں مسلمان ہوں تو بڑی مشکل آئی، آج آسان ہے کہنا میں مسلمان ہوں، لیکن جب یہ اعلان حضرت جناب سلمان فارسی نے کیا تھا تو حالات اور تھے، آج آسان ہے ڈٹ کے کہنا ہے لا الہ الا اللہ اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، لیکن جب حضرت غفاری نے کہا تو حالات اور تھے، آج سوکھا ہے، مولا علی کے دور میں بڑا ہوتا تھا، آج رستہ ہموار ہے، حضرت عثمان کے دور میں گھاٹیاں دشوار تھیں، آج کہنا مسلمان ہونا یہ پذیرائی کا دور ہے، جناب عمر کے زمانے میں رنگ اور تھا، آج سوکھا ہے، آسان ہے، لیکن اتنا مارا تھا کفار میں حضرت ابو بکر صدیق کے ہوش نہیں آئی جتنے گھنٹے جناب ابو بکر صدیق، آج تو آسان ہے، اس دور میں مشکل تھا، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، اس پر تیرتے بھی نہیں چل سکتے، قدم بھی نہیں رکھ سکتے، اس کے اندر ڈوب کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہے، یہ سخت ترین اور کٹھن ترین مرحلہ، تو اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ بھائی اس پر مفسرین نے بڑا کچھ لکھا، کہا اس سے مراد انبیاء ہے، سب سے سونی بات نبیوں کی، اس کے بعد اس سے مراد علماء ہے، سب سے خوبصورت بات علماء کی دین کی طرف بلاتے ہیں، پھر اس سے مراد مجاہدین ہے، سب سے سونی بات مجاہدین کی جو کہتے ہیں کہ آ جاؤ دین کی طرف، نہیں تو پھر جہاد تو ہوگا اعلاء کلمت الحق کے لیے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ روایت ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اذانیں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے سب سے سونی دعوت اس بندے کی ہے جو اذان پڑھتا ہے، جو کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سب سے خوبصورت یہ خیر کا پیغام اپنے انداز سے، اپنے لہجے سے، اپنے شب و روز سے
پیغام خیر دیکھو آپ کے ذمہ کہہ دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اثر پیدا کر دے. دوستوں کی محفل میں، دوستوں کی مجلس میں، اپنوں بیگانوں کی. تو ویور جیسا کہ سب بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، خیر کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، ٹھیک ہے. آپ اس کو اسلام کی طرف مائل کریں، زبردستی نہیں، اس کو پیار سے، اس کو برا بھی نہ لگے اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے، ٹھیک ہے. کہ وہ یہ نہ ہو کہ آپ اس سے بات کریں وہ آپ کی بات کا برا منا جائے، نہیں، آپ اس کو اس طرح سمجھائیں کہ وہ سمجھ بھی جائے اور آپ کی بات بھی اس کو بری نہ لگے. اس طرح آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس کو آپ یہ تبلیغ کریں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی. میٹنگز میں خیر کی بات کہیں، اپنے لب و لہجے سے. ہمارے معنی ہوتا ہے لوگ مفاد کی بات کرتے ہیں، دین کی بات نہیں کرتے، اپنی ذات کی بات کرتے ہیں، خیر کی بات نہیں کرتے. یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بھلا، میرے شعبے کا، میرے مال کا کس بات میں نفع ہے وہ بات کرتے ہیں، خیر کی بات نہیں کرتے. یاد رکھیے گا، خیر کی بات کرنا، اچھائی کا درس دینا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو رستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا اگر بڑا ضروری ہو نا رستوں میں بیٹھنا تو پھر رستوں کا حق بھی ادا کیا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رستوں کا حق کیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے رستوں کا حق پہلا یہ ہے کہ نظر نیکی رکھو، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز رستے میں پڑی ہو تو اسے ہٹا دو، تیسرا حق یہ ہے کہ کوئی بندہ آ کے سلام لے رستے میں تو اس کا جواب دو، اور چوتھا حق یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. تم لوگوں کو خیر کا، اگر رستے میں بیٹھے ہو تو پھر تم اس کا حق ادا کرو، پھر آنے جانے والوں کو دین کی بات بتاؤ، پھر ملنے والوں سے پیغام دین دو. پھر تمہاری طبیعت اس طرح کی ہو کہ تم قائل کر سکو، تھوڑی لوگوں کی توجہ کراؤ، کہو یار یہ انداز ٹھیک نہیں، یہ لہجہ ٹھیک نہیں، یہ تیرا چلنا ٹھیک نہیں، تیرا اس طرح سے رستے میں موٹر سائیکل کھڑی کر کے اور رستے کو بند کر کے چلے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تیرا انداز گفتگو کا، اونچی آواز میں بولنے کا، یہاں ارد گرد بہنیں بیٹیاں بھی بستی ہیں، یہ تیرا طرز ٹھیک نہایت اچھائی کے ساتھ، نہایت خلوص کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ، قائل کرنے کے انداز میں، سمجھانے کے انداز میں، تعلیم کے انداز میں لوگوں کو تھوڑی توجہ دلائی جائے رستوں میں. اگر بیٹھنا ضروری ہو، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اب تو خیر کوئی رواج نہیں، کبھی دیہاتوں میں لوگ رستوں میں بیٹھتے تھے تو آنے جانے والے کو تبلیغ تو نہیں کرتے تھے، بتانے جانے والے کو تبصرہ ضرور کرتے، اس پر گفتگو ضرور کرتے تھے، اس کی کمزوریوں کو بھی معاذ اللہ ڈسکس کر لیتے تھے. حالانکہ حق یہ ہے کہ آنے جانے والے کو دین کی تبلیغ کی جائے. دوسری روایت سنیے، یہ بھی بخاری میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی جو آزمائش ہے وہ اس کے اہل و عیال میں ہے، اس کے مال میں ہے اور اس کے پڑوس میں ہے. یہ تین چیزیں اس کی آزمائش ہے. اس کے مال کے بارے میں بھی قیامت میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اولاد کی تربیت کیسی کی، بہت بڑی آزمائش ہے. صبح قیامت اس کے لیے سوال ہوگا. بالکل جو لوگ پڑوس میں رہتے ہیں جن کو ہم سایہ کہتے ہیں، ہم کیا مطلب ہوتا ہے، ایک سائے میں رہنے والے. یہ کون ہے، یہ میرا، ہم دونوں ایک سائے میں رہتے ہیں. تو ہم سایوں کے بارے میں قیامت میں یہ تھوڑا سا الگ لکھ کے دیکھیے گا کبھی اپنے کاغذ قلم سے. ہم الگ لکھے اور سایہ، اس کا معنی کیا بنتا ہے، اکٹھے سائے میں رہنے والے. اچھا دور دوستی ہوگی، ہم سائے سے اختلاف ہوگا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تین چیزوں میں آزمائش ہے، مال میں، اولاد میں اور ہمسائے میں. پھر خود ہی کریم نے مہربانی فرمائی، فرمایا تمہیں بتاؤں ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، اس آزمائش سے نکلا کیسے جا سکتا ہے، اس آزمائش سے بری ذمہ ہونے کا طریقہ کیا ہے. تو حضور علیہ السلام فرماتے اس کا ازالہ نماز ہے، اس کا ازالہ خیرات و صدقات ہے،
اور فرمایا اس کا ازالہ یہ ہے کہ اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے منع کرو. اگر تم یہ کام کرتے ہو تو پھر یہ آزمائش نہیں رہے گی, پھر تم اس آزمائش سے نکل جاؤ گے. دے نا پیغام اپنے بچوں کو نیکی کا, دے اپنے ہمسایوں کو نیکی کا میسج, دے آپ ان لوگوں کو پیغام جو دور بیٹھے. میں بڑی دیر سے اس بات پر غور کرتا ہوں کہ ہماری تبلیغ بہت ساری جگہوں پہ پہنچی نہیں. ہم نے بہت ساری جگہوں پہ پیغام دین دیا, ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کا پیغام نہیں پہنچ سکا. ہمارا دعویٰ ہوتا ہے اتنا بڑا جلسہ ہوا, یہ تو روٹین میں انقلاب کیا آیا. دعویٰ ہوتا ہے ہمارا کہ جناب کمال ہو گئی, وہ دیکھو کہاں تک بڑے بڑے ادارے قائم ہو گئے, ہمارا دعویٰ ہوتا ہے. پر سوال یہ ہے کہ لاکھ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن تک دین کا پیغام پہنچے نہیں. آپ دیکھ ساری فیملیز ہیں جو کوشش علاقوں میں شفٹ ہو گئی ہیں, ان کے بچوں کا آنا جانا ہے. اب یہ تنقید کرنا, مجھے ایک صاحب لگے کہ ایک کوشش میں نے قربانی کا مطلب دیکھا ہے کہ وہ جانور آدمی لا سمجھ کے کہاں رکھیں کیا کرے, قربانی کرنی ہے. تو صاحب کہنے لگے کہ گوشت کو اس نے ویسے ہی ہفتہ بعد آیا ہوا ہے, کسائی لے جاتا ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ اپنے ملازمات پیسے لے لو ہماری طرف سے بکرا خریدنا اور اپنے گاؤں میں ذبح کر لینا, ہماری قربانی ہو جائے. میں ان کے عمل سے اختلاف نہیں کرتا, اچھی نیت سے انہوں نے یہ کام کیا ہوگا. لیکن اب جب آپ اتنے بڑے میں چلے جاتے ہیں تو بعض اوقات دین کی بنیادوں پر اس خوبصورتی سے عمل کرنا, اس حسن کے ساتھ عمل کرنا وہ قائم ہے. ورنہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گاؤں چھوڑ کے شہروں میں چلے گئے, لیکن اتنے بڑے دیہاتوں میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو لطف اپنے گاؤں میں ہے نا نماز عید ادا کرنے کا, اپنوں کے لیے وہ کہیں اور. تو ان لوگوں تک پیغام جانا ہے نا, جو ملک سے باہر شفٹ ہو گئے پیغام انہیں بھی دینا ہے. جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے دین کا پیغام انہیں بھی کتنا بڑا فریضہ ہے تبلیغ کرنا, کتنا اہم کام ہے لوگوں کو دعوت خیر دینا. اور یہاں لوگ اس اہم کام سے غافل. اب جو تقریریں ہمارے یہاں ہوتی ہیں نا, جو کانوں کی لذت کے لیے خطاب ہم سنتے ہیں, وہ تو داد مسئلے ہیں میرے بھائی. وہ تو مجھے مزہ نہیں آیا, اونچا سبحان اللہ کہو گے تو بات چلے گی. میں نکتہ دینا لگا ہوں, میں کئی دفعہ تو اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈر آتا ہے. نقیب محفل میں بھول کے ادھر چلا جاتا ہے, پھر بھول کے ادھر آ جاتا ہے. کیوں لگا کہ اندر آپ تگڑے ہو کے جملہ دینے لگا. تو مطلب میرے جیسا دیسی آدمی آپ سمجھتا ہے پتہ نہیں جملہ دینے لگا کہ بام چلانے لگا. بھئی جو بات کرنی ہے تو کر دے, مہربانی کر. جملہ دینا کیا ہوتا ہے؟ آپ کیوں جملے تراشتے ہیں؟ آپ نے آیتیں ساری سنا دی لوگوں کو, کیوں ضرورت پڑ گئی آپ کو جملہ تراشنے کی؟ آپ نے حدیث ساری سنا دی قوم کو, اقوال اصحاب سے آپ نے آگاہ کر دیا ہے امت کو. کیوں ضرورت پڑی آپ کو جملے تراشنے؟ جملے نہ تراشیں آپ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کے بندوں سے گفتگو کریں. لوگوں کو پیغام دین دیا جائے, دعوت خیر دی جائے اچھے طریقے سے, اچھے اصول سے, اور قائم کیا جائے کہ یار یہ خیر ہے, یہ شر تھوڑا سمجھایا جائے, تھوڑا بتایا جائے. کتنے بڑے پوسٹر لگتے ہیں, ڈینگی سے بچاؤ کے لیے, ملیریا سے بچاؤ کے لیے, فلاں. وہ میرے بھائی تھوڑا سا آپ کو کام کرنا چاہیے, جو بیماری سے بچاؤ گے. یہاں تو گناہ نفسیات کا سوال ہو گیا. لوگوں کی ذہنی سطح اس طرح کی کر دی گئی ہے کہ معاذ اللہ گناہ کی جانا آسان ہوتا جا رہا ہے. اپنے قوم کا اخلاقی دیوالیہ نکال رہے لوگ, تو کچھ تھوڑی خیر کی جائے. آپ انداز دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا. میں کبھی سوچتا ہوں کہ جتنے لوگ نفسیات کے ریسرچ کرتے ہیں وہ سارے چھوڑ جائیں نا, اور صرف مدینے والے معلوم کی حدیثیں پڑھیں. سبحان اللہ, اتنی ذہنی نفسیات کے قریب بات ہے کہ انسان کو نہ کسی فلسفے میں الجھنا پڑتا ہے,
نہ اسے معنی کی عمیق گہرائیوں میں اترنا پڑتا ہے، نہ اسے جملے توڑ کے دوبارہ جوڑنے پڑتے ہیں، نہ اسے سیاق و سباب کی زیادہ آزمائش سے واسطہ پڑتا ہے، سیدھی سیدھی بات اور سیدھی سیدھی جا کے ٹکراتی نہیں، چھوٹی نہیں، غلام کے دل میں بیٹھ جاتی، ایسے جیسے جگہ لے لی ہے اور ایسے جیسے پہلے سے گنجائش نہیں ہوئی تھی معمول کی بات کے لیے، وہ سیدھی جگہ پکڑتی ہے۔ حضرت یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غرباء نے آ کے عرض کیا، ضعیف کمزور مالی طور پر کمزور لوگوں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر لوگ تو ثواب سارا لوٹ کے لے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو ہم بھی ان کی طرح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پر وہ اپنے ظاہر مال سے صدقہ کر کے ہم سے آگے گزر جاتے، تو وہ تو آگے گزر گئے، تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو حضور تو ہوتی لگنے حکمت کے قریب فرمانے لگے، تمہارا کیا خیال ہے اللہ پیچھے رہ گئے صدقے میں؟ حضور فرمانے لگے تمہارے لیے بھی صدقہ ہے، ہر چیز صدقہ ہے، یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا تسبیح پڑھنا بھی صدقہ، تکبیر کہنا بھی صدقہ، تعریف کرنا بھی، کیا مطلب؟ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ، اور حضور فرمانے لگے نیکی کا پیغام دینا بھی صدقہ، گناہ سے منع کرنا بھی صدقہ، تو لو نا ہر وقت لوگوں کو پیغام دین دو، تھوڑا سا کسی کام کے لیے بھی انسان تھوڑا مشقت کرنی پڑی، کوئی بھی دنیا کا کام، یہ واضح سے عمر پر بیٹھنا ہے، بہت سارے لوگوں سے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی آتی، تو میں کہتا ہوں کہ لوٹی ہوتی ہے مدد کے ساتھ، آہستہ جذب بھی اتر جائے گی، آپ لوگوں کو تھوڑا توجہ دلائیں، تھوڑا قائم کریں، تھوڑی طبیعت تو لوگوں کی مائل کریں، کہتے ہیں کہیں دوست، اور وہ جو کہتے ہیں وہ حق پر ہوتے ہیں، یہ آپ اس نوجوان سے تقبیر کہلاتی ہے کہ جس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، اوپر سے داڑھی چھوٹی اور اوپر سے ساری اس کا ننگا ہے، تو اس سے آپ نے اقامت کروا لی، یہ بڑا غلط کیا، تو میں کہتا ہوں کہ شروع کرنے دو، آنے دو، تدریجاً ساری چیزیں ٹھیک، نبی پاک علیہ السلام تدریجاً دین بتانے کا حکم دیتے تھے، تدریج مشکل لفظ ہے، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگے کہ تدریج کے ساتھ، یکدم نہیں، تدریج، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، فرمایا جب جاؤ گے پیغام دین دینے غیر مسلموں کے پاس، تو سب سے پہلے صرف انہیں توحید کی بات کرنا، انہیں کہنا اللہ لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب کوئی یہ مان لے نا تو پھر انہیں کہنا نماز پڑھو، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ، نماز فرض ہے دین میں، لیکن جانتے ہیں نماز کی بات نہ کرنا، پہلے کہنا کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے تو اب کہنا نماز پڑھے، اور فرمایا جب نماز کی عادت ہو جائے تو پھر زکات کی بات کرنا، اور فرمایا جب وہ زکات دینے لگے اور تمہیں کہیں کہ یہ مال ہے بکریوں میں اور اونٹوں میں اور جانوروں میں اکثر زکات دی جاتی تھی، تو حضور فرمانے لگے زکات دینے جاتا تو ان کا عمدہ مال نہ نکال کے لے آنا، حالانکہ بہترین مال خرچ کرنے کا حکم ہے نا، اس تدریج میں مرتب کر کے آہستہ آہستہ لوگوں تک دین پہنچانا، فرمایا بہت شاندار، ان کی بکریاں جانور نہ لے آنا، تم مکس مال لے آنا، اور انہیں کہنا کہ یہ وہ ہے جو ہم امیروں سے لے کے غریبوں کو دیں گے، اور حضور فرمانے لگے خیال رکھنا کہ کہیں ان کا کوئی حق نہ ضائع ہو جائے، خیال کر، ایک تدریج کے ساتھ، ایک حکمت کے ساتھ، ایک دانائی کے ساتھ لوگوں کو، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس کے ایک معزز آدمی نے کلمہ پڑھا، عرض کی اس کی میری ڈیوٹی، فرمایا اپنے ہی قبیلے کو دعوت دین دینی، وہ تشریف لے کچھ دنوں کے بعد بڑے غصے سے کہا یارا میں نے بڑی کوشش کی وہ نہیں مانتے، ایک بندہ بھی بات ماننے کا آپ کریں تو آپ سارے تباہ ہو جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بردباری دی کہ کئی دفعہ نا جب اس طرح مسکراتے ہیں کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ نبی کبھی تسلی دی، پیار کیا، حضور مسکرائے، سبحان اللہ۔
دل کرتا ہے اس مسکراہٹ پر بندہ جان قربان کر سبحان اللہ، محبوب زیر لب مسکرائے اور حضور نے فرمایا چلو کیا ہے اگر تم نے نماز کیا تو کر دیتے ہیں دعا کے لیے. تو کریم کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, کہا اے اللہ تو فیل عمر کے قبیلے والوں کو ہدایت عطا فرما, سبحان اللہ، مہربانی کر ہدایت دے دے. حضور نے دعا دی اور پھر فرمایا آپ واپس جائیں سے تبلیغ کریں, انہیں پیغام دیں. اور ساتھ رسول کریم نے فرمایا بات ان کے ساتھ نرمی سے کرنا, بات ان کے ساتھ لہجہ نرم رکھنا. حضرت فیل کے عمر میں واپس آ جاتے ہیں اپنے قبیلے کے پاس, میں نے دعوت دی دوبارہ سے. اب تو کمال یہ ہوگا میں جدھر جاتا ہوں مجھے اللہ خیر ہی عطا فرما. سبحان اللہ، 7 ہجری میں حضرت طفیل بن عمر واپس آئے اور 70 بندے ساتھ تھے اور 70 قبیلوں 70 خاندانوں کے لوگ تھے. اللہ نے اتنے گھروں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے لوگوں کو اگر دعوت دین دینی پڑے ان کا لہجہ سخت ہوتا ہے کہ بلیڈ زخم نہیں کرتا. ان کے بندہ قابو آ گیا نا, تو پھر تو وہ دعوت دین دینے کے نام پر اس طرح کا لہجہ اختیار کرتے ہیں جیسے مطلب اللہ خیر کرے سب سے بڑی بلی اللہ اسلام یہی ہے. آپ دعوت دیں لہجہ ہارون رشید مولانا صاحب کے ترجمہ پڑھنے چڑھے گئے, ان کو بھی ایک آگے آ گیا جو ہو سکتی کی ہارون رشید کے ساتھ حد کر گردن پہ بیٹھا بیچارہ کیا کر سکتا تھا. جمعہ خطبہ کرنے لگا, مولانا ایک سوال پوچھنا تھا, میں زیادہ برا ہوں کہ فرعون زیادہ برا تھا. مولانا کہنے لگے کہ برا فرعون تھا. اللہ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فرعون کے پاس جانا تو نرمی سے بات کرنا. تو آپ نے تو میرے سے اتنی سخت کی کہ میں پریشان ہو گیا تھا کہ فرعون سے آگے تو نکل گیا میں. تو مولانا کہنے لگے نہیں بس بات کرو تو فرمانے چلے تھوڑا حوالہ کر لے, میں اتنا تو نہیں تھوڑی مہربانی کریں, تھوڑی سی نرمی کا حقدار میں بھی ہوں, میرے ساتھ تھوڑا سا پیار کر لیں. لیکن وہ چونکہ مائے کا ہوتا ہے اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا زور لگانا چاہیے, تھوڑی شدت ہونی چاہیے. اور بعض جو بات بالکل بھی نرم کرنے والے ہوتے ہیں اسے بھی اتنے جوش سے کرتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس جملے میں اتنا زور لگانے کی کیا ضرورت. آپ یہ بات آہستہ کر رہے تھے, بڑے کے ساتھ سمجھنے میں آ سکتی تھی. دھنائی کے ساتھ پیغام دیں, ضرور اپنے ساتھ والے کو پیغام دیں. یاد یہ تکلیف کی بات نہیں, کیا کسی کو سمجھا رہے ہیں اسے کہہ رہے ہیں 40 سال عمر ہو گئی تو نماز پڑھنی نہیں آئی. تو پھر جس 80 اور 90 سال کے بندے کو نبی پاک دین کا پیغام دے رہے تو اسے کیا دینا چاہیے تھا کہ 90 سال ہو گئے تو آج تک عقل نہیں ہے. کہا جا سکتا ہے کیا بات کر رہے ہیں یہ تو یار جو ہمارا گاہک بن کے دکان پہ آ جائے اس کے ساتھ تو کڑوے نہیں بولتے کہ دکانداری خراب نہ ہو جائے. تو جو دین سیکھنا ہے اس کے ساتھ کڑوے بولتے تاکہ اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل جائے. اس لیے ایک تو کوشش کریں لوگوں کو پیغام حق, اور دوسرا اس کا جو خوبصورت ترین اسلوب ہے, بہترین پیرایا, اس خوبصورت پیرائے کے اندر لوگوں کو دعوت دیں. یہ نہایت ضروری کام ہے, نہایت اہم مسئلہ ہے. اپنی اپنی جگہ بن جائیں اور کوشش کریں کہ لوگوں کو بڑے دل میں اور کسی کو بھی کسی کے سامنے نصیحت نہیں کرنی. حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو بھائیوں کے لیے نصیحت کی, اس نے اسے ذلیل کیا. اکیلے میں نصیحت کریں, تنہائی میں سمجھائیں, اس میں بھی عاجزانہ لہجہ اختیار کرے. کسی شخص کے ساتھ دینی ماحول کے اندر اپنے لہجے میں کڑواہٹ پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ امت میں ایسے مبلغ پیدا کرے کہ وہ دین کی دعوت اتنے خیر کے ساتھ دے کہ پھر سے ایک دفعہ دین کی روشنی چار جہاں عالم میں اپنی آب سے نظر آئے. تو ویور آپ نے حضرت صاحب کا بیان سنا, انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان سنایا ہمیں, اور اللہ پاک اور اس کے رسول کے احکامات بھی ہمیں بتائیں کہ کیسے نیکی کی دعوت دینی ہے, کیسے لوگوں کو اس اپنی طرف مائل کرنا ہے. کچھ صحابہ کو آپ نے تبلیغ پہ بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ان کو نرمی سے
پیار سے توحید کا پیغام دینا ہے، ٹھیک ہے۔ توحید کا پیغام دینے کے بعد جب وہ مائل ہو جائیں پھر ان کو نماز کی طرف لے کر آنا ہے۔ جب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں پھر ان کو زکوٰۃ کی طرف لے کر آنا ہے۔ جب وہ زکوٰۃ دیں تو پھر ان سے ان کا اچھا مال نہیں لینا، کیونکہ اس ٹائم یہی جانوروں کا، بھیڑ بکریوں کا، اونٹوں کا زکوٰۃ دی جاتی تھی، تو ان کے اچھی چیز نہیں لے کے آنی، ان سے مکس مال لے کر آنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ یہ امیروں سے لے کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کام ہے، کسی کو بھی آپ نے گائیڈ کرنا ہے، سمجھانا ہے یا اپنی طرف مائل کرنا ہے، اس کو پیار سے سمجھائیں کہ وہ سمجھ بھی جائے اور وہ آپ کی بات کا برا بھی محسوس نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو سمجھانا ہے تو آپ اس کو ایک دم زور سے بولیں گے، ٹھیک ہے، یا چلا چلا کے اس کو بتائیں گے تو وہ آپ کی طرف نہیں آئے گا، وہ آپ سے بدظن ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے کہ ان کو برا بھی نہ لگے اور آپ کا کام بھی ہو جائے، ٹھیک ہے ویور۔ تو لیکن اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ نیکی کی دعوت نرمی، حکمت اور اچھے اخلاق کے ساتھ دی جائے۔ سختی یا بے ادبی سے بات کرنے کی بجائے محبت اور اچھے انداز میں سمجھانا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اگر ہر مسلمان اسی فریضے کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرے تو معاشرہ بہت سی برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو آخر میں وہی کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ اگر ہم خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں تو ہمارا معاشرہ بہتر اور پاکیزہ بن سکتا ہے۔ تو ویور، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو حضرت صاحب نے آپ کے سامنے بیان کی۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی تبلیغ کرنے کی توفیق دے، برائی سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔